السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا مشین سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے یا حرام؟ اس بارے میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی ارشاد فرماتی ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشینی ذبیحے کے بارے میں حکم سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ذبح کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ذبح اختیاری، یعنی کہ انسان اپنے ہاتھوں کے ساتھ جانور کو لٹا کر جو شرائط ہے اس کے مطابق اس کو ذبح کرے، اس کو ذبح اختیاری، اپنے اختیار کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا۔ اور دوسری ہے ذبح جو اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ جانور شریر ہے، وہ ہاتھ نہیں لگ رہا کہ ہم اس کو لٹا کر شرعی اصول کے مطابق اس کو ذبح کریں۔ تو جو مشینی ذبیحہ ہے یہ ذبح اختیاری میں آتا ہے۔ تو ذبح اختیاری کے لیے جو شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذابح جو ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہو، یا پھر اہل کتاب میں سے اپنے اصل مذہب پر موجود ہو، یعنی کہ وہ داہریہ وغیرہ نہ ہو چکا ہو، اپنے اصل مذہب کو، عیسائیت کو یا یہودیت کو چھوڑ نہ چکا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ بھی ہو۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن عاقل اور شعور ہونا شرط ہے، یعنی کہ سمجھتا ہو کہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کروں گا اور اس سے جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ 2 رگیں جو غذا والی اور پانی والی، ایک سانس والی ہے، یہ دو ہیں، اور 2 خون والی ہیں، 4 رگیں ٹوٹل ہیں۔ تو ان میں سے کم از کم 3 کا کٹ جانا ضروری ہے۔ اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنا بھی شرط ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا، بھول جائے گا، تو یہ تفصیلی ایک مسئلہ ہے، ائمہ کا اختلاف اس میں ہے کہ وہ جانور کس طرح حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک اور بات ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے ان شرائط کو، جو مشین ہے کیا اس پر یہ پوری شرطیں پائی جاتی ہیں۔ مشین ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر اپنی کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے۔ اس کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے، بلیڈ لگا ہوتا ہے ذبح کرنے کے لیے، اور اس کا تعلق ایک الیکٹریکل یعنی کہ پاور کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور ایک شخص جو بٹن دباتا ہے اور پھر اس الیکٹرک کا تعلق اس مشین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور مشین حرکت میں آتی ہے، اور جانور جو پہلے وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے اوپر بلیڈ وہ چل جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیتی ہے۔ اب ایسی صورت میں جو ذبح کی شرائط ہیں کہ ذابح خود بسم اللہ پڑھے اور خود وہ چھری چلائے، تو اس کے اندر ذابح وہ، اگر ہم اس بٹن گرانے والے کو، بٹن دبانے والے کو اگر ہم ذابح قرار دیتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو صرف الیکٹرک کا تعلق اس مشین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چاہے اس نے بسم اللہ اس وقت پڑھ بھی لی تھی تو اس کا صرف مشین کے ساتھ تعلق الیکٹرک کا جوڑا ہے، لیکن وہ ذابح نہیں ہے، نہ ہی اس نے چھری چلائی ہے، نہ ہی اگر بجلی چلی جائے 100 مرتبہ بٹن دباتا رہے وہ مشین کبھی بھی نہیں چلے گی۔ اگر یہی ذابح ہوتا تو پھر وہ بٹن دبانے سے مشین چل پڑتی۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ ذابح کا تعلق اس مشین کے ساتھ بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف الیکٹرک کا تعلق اس نے مشین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور مشین اس الیکٹرک کی پاور سے چل رہی ہے، اس نے پھر جانور کو بلیڈ چلا کر اس نے ذبح کر دیا ہے۔ اگرچہ 10 مرتبہ بھی اگر کسی نے یا 100 مرتبہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، تو کیونکہ وہ خود حرکت کر ہی نہیں رہا، وہ الیکٹرک کی وجہ سے حرکت میں ہے، متحرک ہے، اس وجہ سے علماء کرام کا اصلی بنیادی اور حقیقی حکم یہی ہے کہ یہ جانور اس سے حلال نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اگر مشین سے دیگر کوئی فوائد لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر جانور ہیوی ہے، اس کو مشین کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد پھر ایک مسلمان یا اہل کتاب وہ شرائط پر پورا اترتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلا کر اس کو ذبح کرتا جاتا ہے، اور 4 رگیں کٹ جاتے ہیں یا 3 رگیں کٹ جاتے ہیں، تو پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ باقی اس مشین کے ساتھ پکڑنے کا، جانور گرانے کا، اس کو پھر چمڑا اتارنے کا اس مشین سے اگر کام لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذبح کے لیے خصوصی طور پر کسی مسلمان کا یا اہل کتاب جو اصل مذہب پر موجود ہو اس کا ذبح کرنا، اور اس پر ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہ شرط ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔